الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور آخری عشرہ جا رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برکات انوارات اس ماہ مبارک کے اندر اترنے ہیں وہ مسلسل اتر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات جو اللہ نے نازل کرنے ہیں، اس ماہ کو جو مبارک کیا ہے اور مبارک بنایا ہے، وہ برکتوں کے ساتھ اسی طریقے سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اور حاصل کرنے والے حاصل کر رہے ہیں اور محروم لوگ اسی طریقے سے محروم جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی برکات و انوارات یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں اتر رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان عمل کرتا ہے نا تو عمل کی وجہ سے برکتیں آ گئی، عمل کی وجہ سے رحمتیں آ گئی، عمل کی وجہ سے اس کے اوپر سکینہ نازل ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اعمال کرتا ہے تو اس وقت اس کے عمل کی وجہ سے کچھ رحمتیں، برکتیں، انوارات نازل ہوتے ہیں، اور کوئی مقام ایسا ہوتا ہے یا کوئی وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ وہاں اعمال نہیں، اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوتی ہے، اور یہ جو اللہ کی طرف سے خاص قسم کی ایک سیل لگی ہوئی ہے نا، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے نا کہ بھئی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا تو اس نے کسی انسان کو، شخصیت کو، کسی انسان کو دیکھ کر نا اس کے ساتھ سستا معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ کیا، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ سستا بازار لگ گیا،
تو سستا بازار میں جو بھی جائے، زید جائے کہ عمر جائے، بکر جائے، اس کی شکل، اس کی جو شخصیت کو دیکھ کر کوئی نہیں معاملہ ہوتا ہے، وہ بازار سیل لگی ہوئی ہے، جو بھی آئے لے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ لے لیں، اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ کی طرف سے نیکیوں کے بہاریں لگی ہوئی ہیں، سیل لگی ہوئی ہے، لینے والے لے، جو بھی آئے اس سے ملے، لینے کا نیت کرے، ارادہ کرے، لے۔ اور بھائی بازار میں جانے والے ویسے بھی تو ہوتے ہیں نا، جا کے دیکھوں یار کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے مڑ کے آ جاتے ہیں، لیتا کچھ نہیں ہے۔ جو نہیں لے گا سو کیا ملے گا؟ جو کہے گا یار میں سے کچھ لے لوں، کچھ لینا ہے میں نے، تو وہ اسے فائدہ لے لے گا، جو سیل لگی اس کو فائدہ مل جائے گا۔ تو اب جانے والے تو چلے گئے، گزرنے والے تو گزرے، کوئی تنقید کی نگاہ سے گزرے گا، کسی نے کچھ لینا ہوگا تو لے لے گا، اور کوئی ویسی گزر کے دیکھ رہا ہوگا، تنقید کرنے والا محروم لے کے ہو کر آئے گا، اور کچھ ویسی گزرنے والا بھی دیکھ کر آئے گا، حاصل اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس کے اندر وہ انسان ہے کہ جو کہ یار اس سے میں لے لوں، سستا ہے تو وہ حاصل کر لے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، انوارات کی سیل لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے عملوں پر نہیں ہے، لگی ہوئی ہے، لینے والے لیتے جائیں، آئیں لیں اور جائیں، مزے کریں۔ لیکن اگر یہاں بھی کوئی آدمی آ کر محروم وہ نہیں لینا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو کیا لگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہر حال میں مسلط کرے۔ اللہ تبارک، یہ عجیب ہے، قرآن کی آیات ہیں، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ عجیب، فرمایا کیا ہم تمہارے اوپر لازم کریں جب کہ تم پسند نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کرو ہم زبردستی سونپیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو میرے دوستو، ماہ مبارک شروع ہوا اور آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا آیا ہاتھ میں، کیا حاصل کیا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ماہ مبارک میں تاجر دیکھا گا کتنی تجارت کی، اور دوسرا دیکھے گا میں نے کتنی کمائی کی ہے، اور کچھ لوگ دیکھیں گے کہ عید کی کتنی شاپنگ کی ہے، گھر میں جا کر دیکھیں گے کہ کیا لیا، کیا کمی رہ گئی ہے۔ او میرے بھائیوں، کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ کتنے محروم لوگ ہوں گے ہم کہ ان چیزوں پر نظر ہے کہ بھئی میرے بچے کے چپل نہ رہ جائے، کپڑا نہ رہ جائے، فلانا نہ رہ جائے، یہ چیز پوری ہو جائے۔ وہ تو پوری کر رہے، کوئی یہ بھی سوچنے والا اللہ بنا دے، کوئی یہ کہے کہ بھائی کتنا قرآن مکمل کیے، کتنے روزے صحیح اہتمام سے رکھے، کتنا جھوٹ چھوڑا ہے نہیں، غیبتیں چھوڑی ہے نہیں چھوڑی، برائیاں چھوڑی ہیں نہیں چھوڑی، اس پر کبھی غور کرے تو پتہ چلے یہ ہے وہ اصل چیز غور کرنے والی۔ اس کو ایک طرف چھوڑ دیا اور ایک رسم تھی جو چلی آئی اور ہم بھی اسی طریقے سے گزر رہے۔ تو ہم اندازہ کریں کہ جب یہ صورتحال ہوگی، ملامت کس کو کریں، گلہ شکوہ کس کے سامنے کریں، کس چیز کا رونا روئیں، کہ کون سی چیز کون سی پائی کون سی کھوئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہے اس ماہ مبارک کے اندر کہ یہ آخری ساعت کچھ حاصل کر لیں، اور وقت گزرا نہیں ہے، اس لیے نہیں گزرا کہ مہربان اللہ بہت مہربان ہے۔ ایک گھڑی میں، ایک سیکنڈ اور منٹ کے اندر ایسا نواز دے گا نا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ توبہ کر لے سب کچھ اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک نئی رسم چلی ہے، ہم نے تو بس صرف مبارکباد دینا شروع کیا، جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع، آخری جمعہ، یہ ایک نئی چیز چلی ہے، پتہ نہیں کس دور سے چلی ہے کہ جمعۃ الوداع جمعہ، آخری جمعہ، یہ ایک رسم بن گئی ہے۔ یہ بھی آہستہ آہستہ کچھ عرصہ گزرے گا نا، اس کے بعد یہ بھی ایک رسم بن جائے گی، اور لوگ اس کو بھی ایک بڑی چیز سمجھنے لگیں گے۔ جمعۃ الوداع آ گیا، اب کہیں گے جمعۃ الوداع خاص اہتمام کرو، جو 3-4 جمعے پہلے نا اس کے نہیں یار یہ آخری جمعہ ہے نا، سب بخشوا لیں گے۔ عجیب سی سوچ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے لیے ہر رات
شب قدر ہوتی تھی اور ہر رات اہمیت والی ہوتی تھی. ماہ مبارک کا ایک ایک روزہ اہمیت والا ہوتا تھا. ان کو پتہ تھا سیل لگی ہوئی ہے, لوٹنا ہے, لینا ہے ہم نے, اور لیتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے اندر ہم یہ نہیں ملتا نا کہ بہت زیادہ لوگ لجاجت کر رہے ہو خاص موقع پر اپنے آپ کو تھکا رہے ہوں خاص موقع پر, اور آگے پیچھے نہیں. بھائی ان کا ہر دن قیمتی ہوتا تھا, ہر دن اور ہر رات ان کی بیداری میں گزرتی تھی, ہر دن ان کا جمعے سے بہتر طریقے سے وہ اللہ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے ہوتے تھے. اور ہم تو صرف وقتی ہو گئے. اب یہی حال ہے کہ اس کو آخری جمعہ, تو آخری جمعے میں کبھی بچوں سے روزے رکھوائیں گے کہ بھئی کہ آخری جمعہ ہے روزے رکھ لو, آخری جمعہ روزے رکھ لو. مجھے پتا ہے پہلے جمعے آخری جمعے کوئی ایک فضیلت کی ایسی چیز ہے کہ جو اس میں زیادہ ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب یہ فضیلتیں بھی نا شیطان کی عجیب چالیں ہیں. وہ ہمیں راضی کر لیتا ہے نا, وہ کہتا ہے چل بھائی اس میں تھوڑا سا کر لے. اچھا یہ نہیں سوچا کہ میں اس میں کر رہا ہوں یار, کوئی پیچھے دیکھوں, کوئی دلیل ہے, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کوئی شریعت کوئی ضابطہ دیتی ہے یا نہیں ہے, اس کو نہیں دیکھا, بس آگے چل دیا, بس کر رہا میں کر رہا ہوں, میں نیکیاں کر رہا ہوں, دوڑا دے گا اس کے اوپر, دوڑے لگا دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا شب برات کی رات ہوتی ہے تو کبھی لوگ رات پورے آگے جاگ لیتے ہیں, رات پورے آگے جا لیتے ہیں, بخشانا ہے میں نے, آئی بات سمجھ میں, اور اس کے بعد صبح کی نماز بھی گئی اور ساری گئی. عجیب لوگ ہیں, عجیب سوچیں کہ بھائی کبھی سوچیں تو صحیح یہ دین کیا ہے. ایک ایسا نظام ہم نے اس کو سوچ لیا نا دین کو, بس اس کو صرف تو یوں سمجھیں کہ ہم نے خاص دنوں کے طور پر منانا اور اپنانا اور یہ چیز شروع کر دیں گے. تو میرے بھائیوں, دین ایک ضابطہ ہے, دین ایک زندگی ہے, دین ایک مکمل طور پہ ضابطۂ حیات ہے, دین ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, دین ہماری کامیابی ہے, شریعت ہی اصل ہے. ہم جیتے ہیں دین کے لیے جیتے ہیں. ہم تو آج کل جی رہے ہیں اپنے نفس کے لیے, اپنی جان کے لیے, ہم تو جی رہے ہیں کمانے کے لیے, ہم جی رہے ہیں مکان کوٹھی اور چیزوں کے لیے, ہم جی رہے ہیں تجارتوں کے لیے. پھر کیا کہاں سے کون سی چیز کو پال رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر کیا پایا کیا کھویا. یاد رکھیں جتنا مبارک مہینہ ہے نا, اس کی چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑی ہے, چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑی ہے, چھوٹی سی بھی نیکی بہت بڑی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا تو 70 بار سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے. بڑی ہے, الحمدللہ کہہ لیں 70 بار ثواب ملتا ہے. ایک نفل پڑھ لیں تو فرض کے برابر کر دیا. اللہ کی کتنی مہربانی ہو گئی, اللہ کی طرف سے نوازشات دیکھیں اور پھر ہمارے اعمال دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر نا لینے والے بن جائیں, لینے والے بن جائیں. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ذکر کیا ہے نا, آمنو عاملوا الصالحات, اعمال کس چیز کا نام ہے؟ اعمال میرے اور آپ کے عقیدے کا نام نہیں ہے, اعمال ایک کام کرنے کا نام ہے. اعمال زبان کو حرکت دیں سبحان اللہ کہیں گے, اعمال قرآن پڑھیں گے, اعمال نماز پڑھیں گے. اعمال یہ ہے کہ ہم کچھ نیکی کا کام کریں گے اور اس جب کریں گے نا یہ عمل کہلاتا ہے. اعتقاد کا نام نہیں ہے کہ میں کہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا بہت بڑا ثواب, اور میں کہوں نا تو بہت بڑا ثواب ہے, تو ثواب پڑا ہوا نا لے لیں بھائی, لینے والے بننا چاہیے. تو آج میرے بھائیوں یہی ایک درد دے رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے اعمال پر نظر رکھ کر اور اب ہم خسارے سے بچنے والے ہو جائیں. یعنی ایک ایک عمل کر کے گنیں, ایک ایک عمل کر کے گنیں کہ ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے میں جھوٹا تھا, آج بھی ہوں کہ نہیں. ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے میں غیبتیں کرتا تھا, آج بھی کر رہا ہوں کہ نہیں. ماہ مبارک سے پہلے میرے اندر حسد موجود تھی, آج بھی ہے یا نہیں. ماہ مبارک سے پہلے میرے سارے رشتہ دار تعلق توڑا ہوا تھا,
آج بھی اسی طریقے سے ٹوٹا ہے یا جوڑ لیے ہیں؟ ماہ مبارک سے پہلے میں حرام کھاتا تھا، آج بھی حرام جاری ہے یا نہیں؟ ماہ مبارک سے پہلے رشوتیں چل رہی تھی، آج بھی ہے یا نہیں؟ ماہ مبارک سے پہلے سود کا کام جاری تھا، کھا رہا تھا، آج بھی ہے یا نہیں؟ ماہ مبارک سے پہلے ظلم زیادتی کی داستان عام تھی، آج بھی میں وہ ظلم کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اب یہ ہے محاسبہ اپنا۔ اس محاسبے کو جب کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا ہاں بھائی بندے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کہاں کھڑا؟ وہی ہے یا کچھ آگے بڑھا ہے یا کچھ چھوڑا ہے؟ تو ہم تو اگر اسی روش پر رہیں تو بتائیں نقصان کس کا، فائدہ کس کا؟ ہم اگر حقوق اللہ پورا کرتے ہیں، نقصان کس کا، فائدہ کس کا؟ حقوق العباد پورا کرتے ہیں، فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ کرتے ہیں تو فائدہ کس کا ہے، نہیں کرتے ہیں نقصان کس کا ہے؟ حقوق العباد پورا کرتے ہیں تو فائدہ کس کا ہے، نہیں کرتے ہیں نقصان کس کا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے نا دوسرے کا وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، اپنی ذات سب کچھ برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر لینے والی بات کرنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور پھر اس کے بعد کی پہلے کی غلطیوں کو چھوڑے اور باقیوں کے اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہے، اور یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور اس رات کے اندر، ان راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر کے جو بات ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر کا، یہ میرے اور آپ کے ذہن پر لگتی ہی نہیں ہے۔ ہم سن کر ویسی انسنی کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک یہی نے سنی انسنی کر دی۔ اچھا لگتا ہی نہیں یار یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں لگتا نا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، خیر من الف شہر اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ایک میسج چل رہا ہے جو رمضان کے آخری جمعے کے اندر قضائے عمری کے نام سے ایک بکواس چل رہا ہے، بکواس، اور اس میں قضائے عمری کے 2 رکعت نفل پڑھو، 4 پڑھو، 700 سال کی نمازیں گئی، سب ختم۔ اتنا بڑا بکواس ہے، اور قسم خدا کی کر کے کہتا ہوں نا، ممبر پر بیٹھا ہوں، کہ اتنے لوگ اس کو لے رہے ہیں، جاہل لوگ۔ اوہ یار آخری جو آیا نا تو پڑھ لو 2 رکعت 4 رکعت، کون سا لگتا ہے 700 سال کی نمازیں ختم؟ عجیب ہے، شیطان کیسا فلسفہ چلا، اس پر یقین بیٹھ گیا۔ کس کی بات ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اب شیطان نے چلا دیا نا اس ہوا کو، ہمارے یقین آ رہا۔ اللہ فرما رہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، ہم خود سوچیں نا، چاہیے تو یہ تھا کہ جب طاق راتیں ہوتی نا، میں کہتا ہوں پوری مسجد بھر جاتی، ایک کونا بھی اس کا خالی نہ ہوتا، وہ سارے یہاں رو دھو رہے ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر سال بھر مجھے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے جاگنا پڑتا تو میں پورے سال کی راتوں میں عبادت کر کے اس کو حاصل کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم ایک طاق راتوں میں کیا کرتے؟ طاق راتوں میں بھائی، طاق راتوں میں مسجدیں بھر جائیں، کوئی خالی نہ ہو، گھر کے اندر سارے اٹھ کر روئے دھوئیں، ایک رات تو ہے یہ مل جائے کہیں۔ ہم پوری رات گزار دیتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ادھر ادھر بیدار رہتے ہیں، لیکن 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے نا۔ دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے دماغوں پر کیوں یہ باتیں نہیں لگتی، ہمیں کیوں نہیں اس بات کا احساس پیدا ہوتا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اصل پر چلیں، اس لیے ہمارے اندر سے جو ہے نا وہ حقیقت نکال دیے، وہ روحانیت جو ہے نا، وہ قوت جو تھی نا اسلام کی، وہ نکال دیے۔ اس لیے ہر چیزوں سے، ہواؤں سے، ہر چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی حقانیت، اللہ پر یقین، محکم یقین، اعتماد یقین کے ساتھ وہ چیزیں نکل گئی ہے۔ اس لیے ہوائیں چلی، خبریں اڑی، میڈیا پر چلی، ڈر، ایسا ڈر سوار ہو جاتا ہے۔ ادھر سے اللہ کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں نا تو یقین نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں نا ہمارا ایمان کہاں ہے، کتنا کمزور ہو گئے ہم۔
تو اس لیے میرے بھائیوں غنیمت جانے اس لمحات کو، ان فرصت کو ہمیں چاہیے کہ غنیمت جانے، ان کو برباد نہ کریں۔ غیبتیں آج چھوڑ دیں بھائی، خدا را جھوٹ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے جھوٹ سے آج توبہ کر لیں، یہ اصل چیز ہوگی۔ اگر آج ہم نے عہد کر لیا نا آئندہ کے لیے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولیں گے تو میرے خیال سے کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک جھوٹ کے اوپر پابندی لگا لیں گے، نہیں بولیں گے۔ برباد کر دیا اس جھوٹ نے ہمیں، اور اس غیبت نے، اس غیبت اور اس جھوٹوں نے تو کان سن 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 کر برباد ہو گئے، اور اس کو سنتے ہیں دلچسپی کے ساتھ۔ آدمی کہے گا نا کہ بھئی ہاں آپ فلانا نے یہ بات کی، کان لگا کر سنے گا، ہاں ہاں بول یار بول، بتا کیا بات کہی یار، کیا بات کہی بتا، اس نے یہ بات کہی ہے، اچھا ہاں ہاں اچھا اچھا، دلچسپی لے گا۔ اگر اسی وقت کوئی کہے یار پتہ ہے اللہ پاک نے یہ بات کی، ہاں یار ہاں اور کوئی بات کرو، حد ہو گئی ہے یار۔ اللہ نے بات کہی ہے تو کان ادھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو کان یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پتہ آپ کو فلانا نے یہ کہا، فلانا نے کہا، ہاں ہاں بول ذرا، تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے۔ عجیب ظلم ہے۔ اللہ منع کرے، اللہ منع فرمائے نہ کرو نہ کرو نہ کرو، غیبت نہ کرو، نہ پسند کرتے ہو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، نہیں، اور یہ ہمارے روزے کو برباد کر رہی اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، چاہیے کہ اپنے ساتھ انصاف کر لیں، اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائے نا بھائی۔ یہ سب کچھ کریں گے نا تو اپنی جان کو فائدہ ہوگا، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، اور نہیں ہے تو نقصان بھی اپنا۔ اس لیے یہ ماہ مبارک، یہ اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، لوٹنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ دلوں کے برتن کو سیدھا رکھیں، نیت سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں دعائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر دعائیں، یہ پہلے لوگوں پر تھا، بنی اسرائیل اور پہلے لوگوں کی عبادتیں اپنے عبادت گاہوں سے باہر نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے اوپر تو اللہ نے کرم کیا ہے، جہاں ہے، جس جگہ جس مقام پر ہے، اللہ کو یاد کرے، مزے کرے، اور کنیکشن جڑ گیا، اللہ موجود ہے، بات ہی ختم۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ احساس کریں اس کا۔ ہاں یہ قیمتی لمحات گزرتے گزرتے کم از کم جو ہے نا کچھ حاصل کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی بدعمالیوں پر توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔